اکبر جب پنجاب آگرہ سے نکلا ہے کابل کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے، تو یہ جو اس کا فوج اور اس کی تیاری تھی، اس کا بھی تاریخ میں بہت خاص ذکر کیا گیا ہے۔ 500 ہاتھی تھے، 50,000 کی کیولری تھی، گھوڑ سوار، اور 4 گنا کیمپ فالوورز تھے۔ کیمپ فالوورز اس زمانے میں یہ ہوتے تھے کہ جب بادشاہ کہیں حملہ کرتا تھا، چڑھائی کرتا تھا، تو فوج کے ساتھ، جس طرح آج کل کے زمانے میں تو فوج جو لڑنے والی فوج ہے، آرٹلری ہے یا گنرز ہیں یا انفینٹری ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک سپلائی کور ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک میڈیکل کور ہوتی ہے، اس کے ساتھ انجینئرز ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں فوج میں یہ اس قسم کی کورس تو تھی نہیں، لیکن کیمپ فالوورز تھے جو یہ سارا کام کرتے تھے۔ تو ایک تو 500 اس چڑھائی میں جب وہ کابل کی طرف گیا بغاوت حکیم کی فروغ کرنے کے لیے، 500 ہاتھی تھے اور مورخین کے مطابق 50,000 گھوڑ سوار تھے، اور ایک کیمل کور بھی تھی، یعنی ایک فوج کا ایک حصہ اونٹوں پر بھی مشتمل تھا۔ تو ان سب کو کھانا دینے کے لیے، سپلائی کا کام کرنے کے لیے کوئی 4 گنا زیادہ، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 2 لاکھ آدمی فوج کے ساتھ تھے۔ تو ویسے بھی جب یہ لوگ شکار کے لیے جاتے تھے، آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاہ جہاں اور اورنگزیب جب شکار کے لیے نکلتے تھے تو ان کے ساتھ کم از کم 1 لاکھ آدمی ہوتا تھا، یا جب کہیں حملہ کرتے تھے تو یہ جب کیمپ جہاں بھی ٹھہرتا تھا تو ہر سپاہی اور ہر شخص اپنا کھانا خود پکاتا تھا۔ تو اتنا دھواں اٹھتا تھا کہ گاؤں کے گاؤں جو تھے وہ اس دھوئیں سے سیاہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ بڑا مثالی ایک اکبر نے تیاری کی۔ اس پورے عرصے میں آگرہ سے لے کے کابل تک جو 2 لاکھ کے کیمپ فالوئنگ تھی اور بہت بڑی فوج تھی، اونٹوں کی، گھوڑوں کی، ہاتھیوں کی، ایک تو کہیں بھی بد نظمی نہیں پائی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ سپلائی کا کام، رسد کا کام کہیں بھی معطل نہیں ہوا، اور تیسرا یہ ہے کہ قیمتوں میں مسلسل استحکام رہا۔ ساتھ ظاہر ہے کہ بازار بھی ساتھ ہوتا تھا۔ اب 50,000 جو سوار ہیں، یا جو 500 ہاتھیوں کے ساتھ مین پاور ہے، یا جو اونٹوں کی کور ہے، تو ان کو کھانا آج کل کی طرح تو نہیں تھا کہ بادشاہ کی اسٹیٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے جس طرح فوج کو کھانا ملتا ہے۔ تو ان کو اس وقت اکبر نے 8 مہینے کی ہر سپاہی کو پیش کی تنخواہ دی۔ تو ساتھ بازار لگتا تھا، ساتھ ساتھ ہوتا تھا، تو بازار سے سپاہی کھانا خریدتے تھے اور اپنے اپنے خیمے میں خود پکاتے تھے۔ تو اس سارے عرصے میں استحکام رہا پرائسز میں۔ تو یہ بھی اکبر کا ایک بہت بڑا کارنامہ گنا جاتا ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑی نقل و حرکت تھی، اس کی اس نے خوب تیاری کی، ڈٹ کر تیاری۔ 14 سال یہ جو پنجاب میں رہا ہے اس وقت، 1580 کے لگ بھگ 94 تک غالباً، اس زمانے میں اس نے 3-4 اور فتوحات کی۔ ایک تو کشمیر کو اس نے فتح کیا، اس کو مغل سلطنت کا حصہ بنایا۔ اس وقت تک جو موجودہ پاکستان کا جنوبی حصہ ہے، وہ اس وقت تک 1580 تک مغلوں کے اقتدار میں نہیں تھا۔ چنانچہ پنجاب کی یہ جو 13-14 سال کی موجودگی ہے، اس میں اکبر نے سندھ کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور بلوچستان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ تو اس وقت یعنی بہت بڑی سلطنت یہ بن گئی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اس وقت اکبر کی جو امپائر تھی وہ نمبر 1 تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران میں جو صفوی تھے وہ زوال پذیر ہو رہے تھے، منگ خاندان کی حکومت چین میں تھی، وہ زوال پذیر ہو رہے تھے، لیکن اکبر کا رائز ہو رہا تھا۔ اس وقت کی جو معلوم دنیا ہے، تاریخ ہے، اس میں اکبر کی یہ بہت بڑی سلطنت بن گئی۔ اور اس زمانے میں اڑیسہ کو اگر آپ دیکھیں، آج کل جسے اڑیسہ کہتے ہیں، تو یہ جو بنگال ہے، ویسٹ بنگال، اس کے جنوب میں سمندر کے کنارے پر ہے، یعنی انتہائی مشرق سے لے کر انتہائی مغرب تک، کابل سے لے کر بنگال اور اڑیسہ، بہار تک، اور نیچے گجرات تک،
تک مہاراشٹر جس کو آج کل کہتے ہیں اور سینٹرل انڈیا تو اس میں شامل بھی ہے، تو یہ موجودہ پاکستان کا علاقہ پورے کا پورا اور پورا آج کل کا شمالی ہند دکن کو چھوڑ کر یہ سارا اکبر کی سلطنت میں شامل ہو گیا تھا۔ یہاں اب ایک اور واقعہ کا بتانا بڑا ضروری ہے، وہ دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبائلیوں کی بغاوت۔ اکبر جب پنجاب میں آیا اور حکیم خان نے کابل میں بغاوت کا علم بلند کیا، تو اس وقت یہ جو قبائلی تھے ہمارے، آج کل جس کو آپ علاقہ غیر کہتے ہیں، یہاں بغاوت ہو گئی۔ یہاں ایک آدمی تھا با یزید، اس نے کوئی پیغمبری کا دعویٰ کر دیا، پھر اس کا بیٹا تھا جلال الدین، اس کے ساتھ یہ مل گئے لوگ قبائلی، اور جس طرح کہ آج کل ہے کہ ان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے، تو اس وقت بھی ان کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے اکبر کو بہت بڑی فوج بھیجنی پڑی، اور اس لڑائی میں اس کا جو مشہور 9 جیمز جو 9 رتن تھے، ان میں جو راجہ بیربل تھا وہ اس لڑائی میں کام آ گیا۔ اب یہ اس زمانے کا خوش آمدی کلچر سمجھ لیں کہ جو لوگ فوج کے ماہر نہیں تھے، فن حرب کے ماہر نہیں تھے، لڑائی کے ماہر نہیں تھے، وہ بھی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ تو اس موقع پر جب پنجاب میں ٹھہرا ہوا تھا اکبر، تو ایک تو راجہ بیربل نے کہا کہ جی مجھے بھی بھیجیں، میں بغاوت فروغ کروں اور میں بھی سلطنت کے استحکام میں میرا بھی نام ہو۔ تو ابو الفضل جو خالص لکھنے پڑھنے کا آدمی تھا، مورخ تھا، شاعر تھا، انٹلیکچوئل تھا، ان لوگوں کا ذکر ہم بعد میں ایک اور الگ ایپیسوڈ میں کریں گے، اس نے بھی کہا کہ جناب میں جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ دونوں 9 رتن تھے، دونوں 9 جیمز میں سے تھے، اکبر کے لیے بڑا مشکل تھا کہ کس کو وہ بھیجے افغانستان میں جو فوج جا رہی ہے قبائلیوں کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے۔ تو اس نے قرعہ اندازی کی بیربل اور ابو الفضل کے نام پر۔ تو بیربل کی، راجہ بیربل کی بدقسمتی کہ اس کا نام آیا، تو کہاں راجہ بیربل اور کہاں افغانستان کے اور اس علاقے کے قبائلی، بہرحال 8,000 آدمی اس بغاوت میں اکبر کی فوج کے کام آئے، اور راجہ بیربل جو تھا وہ مارا گیا، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا۔ اور قبائلی بھی کوئی مکمل بغاوت فروغ نہیں ہوئی، بس کچھ دے دلا کر ان کو، کچھ جاگیریں دے کر، کچھ ان کو اپیزمنٹ کی پالیسی کر کے، خوش کرنے کی پالیسی کر کے ایک قسم کا امن قائم کیا گیا۔ یہ مثالی امن نہیں تھا۔ اور جب راجہ بیربل کی موت کی اطلاع ملی ہے اکبر کو، تو 2 دن اور 2 رات اس نے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ وہ اس کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا۔ یہ ایک عام سا برہمن تھا راجہ بیربل، جو ایک اور اکبر کا امیر تھا راجہ بھگوان داس، تو یہ شروع میں راجہ بھگوان داس کا ملازم تھا۔ راجہ بھگوان داس نے بیربل کو اس کا نام شاید مہیش تھا، مہیش کو پیش کیا اکبر کے پاس۔ تو ایسی فریکوینسی ملی، ایسا ان کا مزاج ملا کہ مہیش اکبر کے بہت نزدیک ہو گیا، اور بعد میں اکبر نے اسے راجہ بیربل کا خطاب بھی دے دیا، اور 2,000 سواروں کا جو کمانڈر تھا اس کے مطابق اس کی تنخواہ بھی ہوتی تھی، یعنی وہ بہت بڑا ایک عہدیدار بن گیا اس سلطنت کا۔ بہرحال تاریخ میں راجہ بیربل کا نام جو ہے وہ بادشاہ کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا، اس کو خوش کرتا تھا، لطیفے وغیرہ بھی سناتا تھا، ذہین آدمی تھا۔ تو اس طرح راجہ بیربل جو تھا وہ افغانستان کی بغاوت کا نظر ہو گیا۔ اس کی خبر کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا، وہ ہی نیور کیم بیک۔ تو یہاں پر ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں، اور اس ایپیسوڈ کے آخر میں ہم اس کو پھر سم اپ کرتے ہیں کہ فتوحات کا زمانہ بھی ہم نے دیکھ لیا، بغاوتوں کے فروغ کرنے کا زمانہ بھی ہم نے دیکھ لیا، اور سلطنت جو تھی وہ اپنے عروج پر تھی۔ ہاں یہ بھی سنتے جائیے کہ اس وقت اکبر جو تھا وہ ارلی 40s میں 43 کا ہو چکا تھا، اور اس کو یہ تھا اس کے ذہن میں کہ ہمایوں اور بابر دونوں 40s میں تھے، ارلی 40s میں، یعنی 40 کے اوپر جب ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اور پنجاب میں یہ جو 14 سال رہا ہے اکبر، تو فزیکلی جسمانی طور پر یہ بہت ایکٹیو نہیں تھا، زیادہ تر بیٹھا رہتا تھا اور کام اس کے جرنیل کرتے تھے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے کہ اکبر کی خارجہ پالیسی کیا تھی، اس زمانے میں سلطنتیں کون کون سی تھیں ادھر ادھر، ان کے ساتھ اس کی کیا تعلقات تھے۔
اس کے بعد جو اکبر کے زمانے کا ابھی ہم اشارہ کر دیں کہ دین الہی جو تھا، جو بہت مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، دین الہی کے بارے میں، یعنی اس کی مذہبی پالیسی جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو ابھی اکبر ہی کے 2-3 اور ایپیسوڈ چلیں گے. اس کے بعد آپ یوں کیجئے کہ مغل تاریخ سے تھوڑا سا باہر نکلیے اور یہ جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے. کوئی بٹن، کوئی گھنٹی، کوئی دروازہ آپ کو نظر آتا ہے تو دستک دیجئے، دبائیے، تاکہ یہ آپ کو آئندہ بھی چیزیں ملتی رہیں. خدا حافظ.